الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف سبقت کرنے والے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عمر ابن عبسہ السلیمی، صحیح مسلم 832۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے مسند میں روایت کی ہے کہ عمر ابن عبسہ السلیمی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر دعوت کا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ ابن عبسہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا پیغامبر ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پوچھا اس نے آپ کو کیا دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، بتوں کو توڑ دیں اور صلہ رحمی کریں۔ انہوں نے کہا کیا ہی اچھی چیز دے کر اس نے آپ کو بھیجا ہے؟ اب تک کن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ۔ عمر ابن عبسہ السلیمی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میں نے اپنے آپ کو اس راہ پر چوتھا آدمی پایا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس سے پہلے ورقہ ابن نوفل کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وہ وحی کے جو حدیث ہے کہ یہ لوگ آپ کو نکالیں گے۔ اگر میں صحیح بخاری میں تقریباً حدیث نمبر 3 ہے تو انہوں نے فرمایا اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ یہ ان کے لیے بس کافی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو اس وقت آپ کے جو ہے نا وہ زبردست مدد کروں گا۔ لیکن اس کے حوالے سے ایک مسند احمد میں ایک روایت ہے 24,367 اور یہی روایت سنن ترمذی میں 2288 نمبر پر بھی موجود ہے۔ 2288 وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضعیف روایت ہے یہ، کہ تحقیق میں نے اس ورقہ ابن نوفل کو خواب میں سفید کپڑوں میں دیکھا ہے۔ میں گمان کرتا ہوں کہ اگر وہ ورقہ ابن نوفل اہل نار دوزخ میں سے ہوتا تو ان پر سفید کپڑے نہ ہوتے۔ تو اس میں ابن لہیعہ ایک راوی ہے، وہ ضعیف راوی ہے، علماء نے جو ہے اس پہ کلام کیا ہے، تو اس لیے یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ اور جو سنن ترمذی میں ہے اور اسی طرح مستدرک حاکم میں بھی ہے کہ مستدرک حاکم میں 8187 نمبر پر اس میں عثمان ابن عبد الرحمن الوقاصی الزہری متروک راوی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ابو عبیدہ ابن جراح اس امت کے امین رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ابو سلمہ ابن عبد الاسد، اور اسی طرح ارقم ابن ابو ارقم مخزومی، اور عثمان ابن مزعون، اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، سعید ابن زید،
ابن عمر ابن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بہن رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ پھر قبائل عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، انہی میں سے بلال، عمار رضی اللہ عنہما اور ان کی ماں سمیہ، صہیب، مقداد، اسماء بنت ابی بکر جن کی شادی زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ سے ہو چکی تھی، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ جو ابھی چھوٹی بچی تھی، عمیر ابن ابی وقاص زہری، عبداللہ ابن مسعود اور اسی طرح مسعود ابن القاری اور سلیط ابن عمر، عیاش ابن ابی ربیعہ مخزومی اور ان کی بیوی اسماء بنت سلامہ تمیمی، اور اسی طرح خنیس ابن خزافہ السہمی، عامر ابن ربیعہ، عبداللہ ابن جحش اسدی، ابو احمد ابن جحش، جعفر ابن ابو طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، عامر ابن فہیرہ مولا ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح یہ عامر ابن فہیرہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام، خالد ابن سعید ابن العاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف ابن اسعد خزاعیہ، عمار ابن یاسر اور صہیب ابن سنان، اور ان دونوں کا ذکر ان 7 اوائل کے ساتھ آ چکا ہے جنہوں نے اسلام کے جو ہے نا علانیہ جو ہے نا انہوں نے اعلان کیا تھا اسلام لانے کے، اور یہ ان سارے صحابہ کرام جن کے نام ذکر ہو گئے اور صحابیات، انہوں نے بھی اسلام کی طرف جو سبقت لے گئے ہیں ان صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ مزید انشاءاللہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کر گئے ہیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عند واللہ اعلم بالصواب۔